دوستوں، آج ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے بدھ کے دن کا بہت ہی خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو۔ اگر آپ اللہ پاک سے 50 کروڑ مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو 500 کروڑ سے نوازے گا۔ اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی 21 تاریخ اور تیسرے بدھ کے دن کا بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ربیع الثانی کی 21 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے اس کو نواز دیتا ہے۔ جو شخص ربیع الثانی کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، اللہ والوں، وہ آج صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر نکالنا ہے اور ربیع الثانی کی 21 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے۔ آج کا دن اللہ پاک کو راضی کرنے کا دن ہے، اور جو بندہ بھی رب کو راضی کر لیتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، جو شخص بھی آج یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، میرا اللہ پاک اس کو دولت ہی دولت، عزت ہی عزت، شہرت ہی شہرت سے نوازے گا۔ کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو وہ نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی 21 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بالخصوص صرف 1 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آج آپ نے اللہ پاک کا جو نام پڑھنا ہے وہ نام یا رحیمو کا ہے۔ یا رحیمو یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور اللہ والوں، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو اس کی ہمیشہ قائم رہنے والی مہربانی، نرمی اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ یا رحیمو خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں جو رحم ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی یہ صفت ہے۔ یا رحیم وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے اور بغیر مانگے بھی عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی اترتی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے آئے گا، تعلقات میں محبت پیدا کرے گا، بیماریوں میں شفا دے گا، پریشانیوں کو راحت میں بدل دے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے حد پریشان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تو آج ربیع الثانی کی 21 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ ماں باپ اور بچوں میں اگر دوری آ گئی ہے، یا کسی عزیز سے تعلق خراب ہو گیا ہے، یا پھر دوستی میں درار آ گئی ہے، اللہ والوں، محبت پیدا کرنے والا اس سے بڑا دوسرا کوئی اور عمل نہیں۔ آج ہی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لو۔ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاق میں اور آپ کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے گا۔ اللہ والوں، جو غصہ ہوتا ہے نا، وہی انسان کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اور آج کل ہر دوسرے بندے کے غصہ ناک کے اوپر ہے، برداشت بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی یہ جو صفت ہے، یہ آپ کو برداشت کرنے کی قوت دے گی، کیونکہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے یا کوئی برے الفاظ ادا کرتا ہے اس کے لیے، اور سامنے والا اگر اس کی گالی پر یا اس کے برے الفاظ پر صبر کرتا ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ خاموش رہتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اس کا جواب پھر رب دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، بے شک آپ لوگ اس عزت کو اور اس آپ لوگ معاشرے میں جو رہتے ہیں، جس کا ہم لوگ حصہ ہیں، اس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں نرمی اور ہمیں میانہ روی سے اختیاری حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں اپنے اخلاق کو نرم رکھنے کی، کوشش کریں اپنے غصے کو دبانے کی،
کوشش کریں اللہ رب العالمین کی بات ماننے کی۔ یقین کریے گا اگر آپ لوگ دوسرے کو ایک بار کوشش کر کے جواب نہ دے کے دیکھیں، اور اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ تو نے کیوں نہیں بولا، اس کو بھی جواب نہیں دیں، یقین کریں وہ لاجواب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک اس کو جواب دیں گے اور وہ خود اپنے اندر بے عزتی محسوس کرے گا کہ مجھے یہ کوئی کچھ کیوں نہیں بول رہا۔ تو اللہ والوں کوشش کریں خاموش رہنے کی، اور ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں آج کا جو عمل ہے وہ اللہ پاک کی بڑی ہی مبارک صفت ہے۔ وہ صفت کون سی ہے؟ یا رحیمو۔ آج آپ نے یا رحیمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے بدھ کا دن ہے۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے جب موقع ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں اب آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج ربیع الثانی کی 21 تاریخ کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ربیع الثانی کے تیسرے بدھ کا واسطہ، ربیع الثانی کے بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما یا رب ذوالجلال۔ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن گناہوں کو ہم نہیں جانتے۔ میرے مولا ہمارے ان نیکیوں پر اجر و ثواب سے نواز دے جن کو ہم لوگ نہیں جانتے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے والا بنا دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے والا بنا دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے یا رب ذوالجلال۔ اے مالکوں کے مالک، اے ہم سب کو پالنے والے، 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال اور عزت والا بابرکت رزق ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ ہمیں وہ توفیق دے دے ہم کوئی نماز قضا نہ کریں، ہم ہر نماز کو جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، سب کے ساتھ اجتماعی طور پر ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے دل میں سے ہمارے ایمان کو خوب مضبوط کر دے یا رب ذوالجلال۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیری بادشاہت ہر طرف ہے یا رب ذوالجلال۔ ربیع الثانی کا بہت مبارک مہینہ ہے میرے مولا، آج تیسرے بدھ کا دن ہے۔ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، مسلمانوں کا بول بالا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ دجالی نظام کو ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر مدد کر دے، ان پر رحم کر دے، ان پر کرم کر دے۔ وہاں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کی شہادتوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے۔ میرے مولا جو اسلامی حکمران ہیں ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے، ان سب کی توبہ کبھی قبول نہیں کرنا میرے مولا، ان کو ذلیل اور رسوا کر دے، ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے، جہنم نچلے گھڑے میں ان کو دفنا دے یا رب ذوالجلال۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق دے دے میرے مولا۔ ہمیں جنہوں نے تفرقے میں بانٹا ہے، جو علماء کرام تفرقے بازی میں پڑے ہوئے ہیں میرے مولا، ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے۔ جو تیرے قرآن کی اس آیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بھول بیٹھے ہیں کہ لوگ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے بازی نہ کرو، جو علماء کرام تفرقے بازی کر رہا ہے میرے مولا ان سب کو تباہ کر دے، ان سب کو برباد کر دے میرے مولا۔ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، بالخصوص جو اس ویڈیو میں شامل ہے میرے مولا، جو اس ویڈیو میں دعا کر رہا ہے ان سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، بالخصوص ان پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کے گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان پر جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں ان سب کو کاٹ دے یا رب ذوالجلال۔ ان کے نصیبوں کو کھول دے، ان کے رزق کو کھول دے، ان کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے۔
آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں، اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے،
یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات کتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریم، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریم پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا، یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریم کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریم یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں آج صرف ایک بار یا کریم یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔
اللہ والوں یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے، یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے، اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی
بہت ساری ایک بہت وسیع یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔